بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ کل بات چل رہی تھی کہ جن مکانوں میں اس لیے کہتے ہیں کہ بعض دفعہ جو جس سے مستقل بات نہیں ہوتی، جیسے ٹیلی فون وغیرہ پر بھی اجازت ہے، جیسے گھروں میں اجازت لینی، اسی طرح کہتے ہیں اگر آپ ٹیلی فون سے پہ مستقل بات نہیں کرتے تو اس سے پوچھ لے کہ اس وقت میں آپ سے بات کر سکتا ہوں، کر سکتی ہوں یا نہیں۔ ایسے وقت میں ان کو جا کر بلانا اٹھانا، جب ان کے آرام کا وقت ہو تو تکلیف ہو، اس میں بھی کیا ہوتا ہے پوری بات نہیں ہو پاتی، تسلی سے آپ بات نہ سن سکتے ہیں نہ کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اسی طرح فون وغیرہ ہے تو اس پہ بھی جو ہے اس کا وقت، ہاں اگر مستقل بات ہوتی رہتی ہے تو پھر انسان کو اندازہ ہوتا ہے اس وقت وہ جاگ رہا ہوگا یا سو رہا ہوگا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی رہتی ہے اور کوئی پرواہ نہیں کرتے، نہ پوچھتے ہیں کہ کون ہے، کیا کہنا چاہتا ہے۔ فرمایا یہ اسلامی اخلاق کے خلاف اور بات کرنے والے کی حق تلفی ہے، جیسے حدیث میں آیا ہے ان لزورک علیک حقا، کہ یعنی جو شخص آپ کی ملاقات کو آئے اس کا تم پر حق ہے کہ اس سے بات کرو اور بلا ضرورت ملاقات سے انکار نہ کرو۔ اسی طرح جو آدمی ٹیلی فون پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہے اس کا حق ہے کہ آپ اس کو جواب دیں۔ ایک تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ ایسے وقت میں فون کرے، اور اگر وہ فون کرتا ہے اور آپ نے کہا ہو کہ بھئی آپ جب بھی مسئلہ پوچھنا چاہیے، کوئی بھی بات کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں، اب اگر وہ فون کر رہا ہے آپ اس سے بلا وجہ ٹال رہے ہیں تو یہ اس کی حق تلفی ہے۔ کسی کے مکان پر ملاقات کے لیے جاؤ اور اجازت حاصل کرنے کے لیے کھڑے ہو تو گھر کے اندر نہ جھانکو، کیونکہ استئذان کی مصلحت تو یہی ہے کہ دوسرا آدمی جو چیز آپ پر ظاہر کرتا ہے یہ کہ دوسرا آدمی جو چیز آپ پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا آپ کو اس کی اطلاع نہیں ہونی چاہیے وغیرہ۔ اور فرمایا جن مکانوں میں داخل ہونا آیت مذکورہ میں بغیر اجازت کے ممنوع قرار دیا ہے یہ عام حالات میں ہے۔ اگر اتفاقاً کوئی حادثہ آگ لگنے یا مکان منہدم ہونے کا پیش آ جائے تو اجازت لیے بغیر اس میں جا سکتے ہیں اور امداد کے لیے جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ کہیے ادھر کوئی ہے نہیں، گھر میں اندر آگ لگی ہوئی ہے، وہ بچے مر رہے ہیں اور جو ہے عورتیں چیخیں مار رہی ہے، کہتی مجھے اجازت لینی پہلے۔ اب وہاں سے کون اجازت دے گا؟ ایسے وقت میں جانا چاہیے۔ اب ان ساری چیزوں کے ساتھ فرمایا کہ جو ہے آپ گئے ہیں تو اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، ایسی چیز سے ایسے اسباب سے جو گناہوں کی طرف مائل کریں تو اسے اب جب جائیں گے ظاہر گھروں میں اور بغیر اجازت تو اس میں ایسی چیزیں پیش آئیں گی جس سے گناہوں کی طرف آدمی جاتا ہے، تو اس کے لیے اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ اپنی آنکھوں کو، اے ایمان والوں آپ کہہ دیجئے ایمان والوں سے کہ اپنی آنکھوں کو جھکا رکھیں، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں۔ ذالک ازکی لکم، یہ تمہارے لیے ستھرائی ہے، تمہارے لیے پاکیزگی ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ خوب جانتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں۔ وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ فرمایا آپ ان ایمان والی عورتوں سے بھی کہیے کہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے ستر کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو لوگوں پر ظاہر نہ کریں، مگر یہ کہ اس سے جو حصہ ظاہر کا ہے، آنکھیں ہیں اور جو ہاتھ ہیں
جو ضرورت کی چیزیں یہ تو ظاہر ہوتی ہیں، باقی جسم جو ہے وہ ظاہر نہ کرے اپنی زینت. جیسے کہ اگر آج کل شادی حالوں میں ہوتا ہے، شادی میں ہوتا ہے، وہاں جا کر جو ہے کزن ہیں، رشتہ دار ہیں دور کے، ان کے سامنے، تو یہ گویا کہ ان کو جو ہے برائی کی دعوت دینا ہے. تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے. اور فرمایا کہ ولا یبدین زینتہن، اور اپنا دکھلائیں اپنا سنگار اور اپنی زینت مگر جو کھلی چیز ہے اس میں سے. ولیضربن بخمرہن، اور ڈالیں اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبان پر، جسم ہے اس کا حصہ ہے تو وہ نظر نہ آئے. ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن، اور نہ کھولیں اپنا سنگار مگر اپنے خاوند کے آگے، یا اپنے باپ کے، یا اپنے خاوند کے باپ کے سامنے. یعنی سنگار سے مراد جو عام آپ رہتے ہیں، تو اگر آپ جو ہے کچھ چہرے پہ لگا لیتے ہیں یا آپ صاف ستھرے رہتے ہیں تو لوگوں کے لیے نہ ہو، اور جو ہے آپ اپنے والد اور جو ہے شوہر کے باپ اور اور اپنے بیٹے کے سامنے، یا اپنے خاوند کے بیٹے کے سامنے، یعنی جو آپ کے لیے محرم رشتے ہیں اور ان کے سامنے، یا اخوانہن، یا اپنے بھائی کے بیٹوں یعنی بھتیجوں کے سامنے، یا اپنی بھانجے یعنی بہن کی اولاد، ان کے سامنے آپ اسی طرح جا سکتے ہیں. یا نسائہن، یا اپنی عورتوں کے، یا اپنے ہاتھ کے مال، یعنی وہ عورتیں جو باندی کے طور پر آپ کے ہاتھ میں لگی ہیں، ٹھیک ہے. یا کاروبار کرنے والوں کے جو مرد کے کچھ غرض نہیں ہیں، من الرجال، جو مردوں سے کچھ غرض نہیں ہے، یا چھوٹے لڑکوں کے کہ جنہوں نے اپنی ابھی نہیں پہچانا عورتوں کے بھید کو. یعنی ایسے چھوٹے بچے جو 70 ان چیزوں کو نہیں تمیز کر سکتے، سمجھتے نہیں ہیں جس سے وہ گناہ میں مبتلا ہوں، چھوٹے بچے ہیں، تو ایسے بچوں کے سامنے آپ سر یا یہ جو ہے زینت اپنی ظاہر کر سکتی ہیں، اور جو ہے دوسروں پر نہیں. اور فرمایا اپنی لونڈی پر بھی مطلقاً گواہ گو وہ کافر ہی کیوں ہو، کیونکہ مرد غلام کا حکم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مثل اجنبی مرد کے، اس سے بھی پردہ واجب ہے. اور بعض رات کہتے ہیں یہ چونکہ طائفین من الطوافات میں سے ہیں، بار بار آنا جانا رہتا ہے، ان سے پردہ نہیں ہے. البتہ ہمارے احناف کے نزدیک ضروری ہے ان سے بھی، کیونکہ غیر ہیں. اور ان مردوں پر جو محض کھانے پینے کے واسطے طفل یعنی بچے سے کے طور پر ہوتے ہوں، اور ان کو بوجہ حوث درست نہ ہونے کے، عورتوں کی حواس درست نہ ہونے کے، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ عورت کے سطر ہیں یا کیا ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، اور چاہیے کہ اگر ایسی کمی بیشی ہو جائے تو اللہ سے توبہ کریں سب کے سب، اے ایمان والو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم بھلائی کو پہنچ جاؤ. تو اس لیے جو ہے ان چیزوں کا خیال رکھا جائے. عام طور پہ گھروں میں جو رشتہ دار آتے ہیں ان سے ہمیں بے حجابانہ طور پر نہیں ملنا چاہیے، اور گھروں کے معاملات یہاں سے خراب ہوتے ہیں. کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ بہر کا جو غیر محرم ہے اس سے پردہ نہ کرنا تو حرام ہے، اور جو ہے اس سے اتنا زیادہ خطرہ نہیں ہوتا. اللہ نہ کرے کہ اللہ جو ہے حیا محفوظ رہے کہ بہر سے گزرنے والے آدمی کی نظر پڑے گی چلا جائے گا، لیکن جو گھر کے جو قریبی رشتہ دار ہیں اور غیر محرم ہیں ان سے جو ہے بچاؤ بہت ضروری ہے، کہ وہ اختلاط رہتا ہے، آنا جانا رہتا ہے، جس سے جو ہے بے حیائی عام ہوتی ہے. سورہ احزاب میں ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آنے کے وقت نازل ہوئی، جس کی تاریخ بعض حضرات نے 3 ہجری اور بعض نے 5 ہجری بتلائی ہے. تفسیر ابن کثیر اور نیل الاوطار میں 5 ہجری کو ترجیح دی ہے. روح المعانی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ذی القعدہ 5 ہجری میں یہ عقد ہوا، اور اس پر سب کا اتفاق ہے. پہلی آیت حجاب اسی موقع پر نازل ہوئی، اور سورہ نور کی آیت قصہ افق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، جو غزوہ بنی مصطلق یا مریسیع میں سے واپسی پر پیش آیا ہے. تو یہ جو ہے اسی وجہ سے کہ پھر اس کے بعد جو ہے یہ احکام جاری ہو گئے پردے کے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں کی، انسان کی عزت بھی اسی سے محفوظ ہے اور آخرت بھی اسی سے محفوظ ہے، کہ آدمی جو ہے اتنا وہ نہ ہو بے حجابانہ طور پہ کہ جس سے جو ہے آدمی بے حیائی کی طرف چلا جائے، تو اس سے دنیا میں عزت خراب ہوتی ہے اور آخرت میں آخرت خراب ہوتی ہے، جنت بگڑتی ہے، جہنم بن جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے
سب کی ایمان کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ وَانْكِحُوا